جو بچہ مذاق میں اور بات میں لطیفوں میں خودکشی کا تذکرہ کرے گا، اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے۔ بچے میں اس میں کئی مرتبہ سیکشولی بیماریاں آ جاتی ہیں، ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ عام طور پر جو جنسی گندی حرکتیں ہیں وہ بیڈ اینڈ بیتھ ان دو جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بچہ جب نہانے جائے ٹائم لیمٹ کریں، تم نے 5 منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے۔ اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر، لڑکی ہے بیڈ سے نہیں اٹھتی، لڑکا ہے بیڈ سے نہیں اٹھتا، تو یہ بھی علامت ہے۔ تو بیڈ اینڈ بیتھ یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے، فوراً بستر سے باہر آ گیا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پہ لیٹے نہیں رہ سکتے، تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نیند ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہلے رکھا تھا یا تمہیں نیند پہلے آئی تھی۔ جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کو مانیٹر کریں کہ وٹ کڈز ریڈ اینڈ سی، بچے کیا پڑھتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ جب ایڈولسنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا، اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بے داغ رہے۔ کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کے نکات، اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیں اور ان کو کامیاب فرما دیا۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہیزگار پر، اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھی فیملی کی ہو، اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ تو یہ باتیں اس کو سمجھانی چاہیے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ نیک بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا واقعات پہ غور کریں، جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے۔ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیے، وہ اللہ کے مقبول بندے تھے،